بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today our chapter is Ghaznavi rule and it's our lecture number 3. In this chapter we will study about ruling duration of الپتگین. الپتگین کے دور حکومت کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. الپتگین، سب سے پہلے تو الپتگین کون تھا؟ الپتگین غزنوی حکومت کا بانی تھا اور یہ پرشین حکومت میں کی آرمی میں ایک فوجی تھا، اس میں ایک سولجر تھا. یہ بہت ہی بریو اور پاورفل جو تھا وہ حکمران تھا. اسے اپنے بابا سے یا اپنے فادر سے جو تھی وہ حکمرانی اس کی وراثت میں ملی تھی کہ اپنے بابا کا فادر کا جانشین بنا تھا. جانشین مطلب کہ جب کوئی حکمران کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ حکمران بنتا ہے. تو الپتگین اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد اس کا سکسیسر بنا تھا، جانشین بنا تھا. اس نے اپنی اس کی آرمی کا ریسورسز بہت ہی کم تھے، لیکن اس نے بہت کم ریسورسز میں اپنی آرمی کو بہت اچھی طرح سے ویل مینٹینڈ اور ویل مینجڈ کی رکھا ہوا تھا. الپتگین کے دور حکومت میں جو تھی سلطنت وہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ تھی، آزادانہ ہر کسی کو اپنا فیصلہ لینے کی پوری کی پوری اجازت یا رائٹ ہوتا تھا. کوئی بھی کسی کو ڈپریس نہیں کرتا تھا. نیکسٹ آ جاتا ہے رولنگ ڈیوریشن آف سبکتگین. اب ہے کہ سبکتگین کا دور حکومت. سبکتگین الپتگین کا سکسیسر تھا. سبکتگین الپتگین کا سلیو بھی تھا اور بعد میں اس کا وسانی لا بن گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس کا جانشین بنا تھا. سبکتگین بھی ایک بہت ہی بریو اور بہت ہی پاورفل، بہت ہی انٹیلیجنٹ جو تھا وہ حکمران تھا. اس نے بھی اپنے دور حکومت میں مسلم سلطنت کو بہت ہی اسٹرانگ بنایا ہوا تھا. یہ اس کی حکومت اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کی جو نیبر کنٹریز تھی لائک انڈیا وہ اسے بہت خوف رہتا تھی. ان کو ہر ٹائم حملے کا خوف رہتا تھا کہ سبکتگین کہیں ان پہ حملہ کر کے تو ان کو ختم نہ کر دے. اس طرح سبکتگین نے اپنی بہت ہی جو اس کے آس پاس کی کنٹریز تھی ان پہ حملہ کیا، اٹیک کیے اور ان کو اپنی سلطنت میں لیتا گیا، اور اس طرح سے اس نے اپنی امپائر، اپنی سلطنت کو ایک بہت ہی وسیع باؤنڈریز کے تک پھیلا لیا تھا. نیکسٹ آ جاتا ہے رولنگ ڈیوریشن آف محمود. سلطان محمود غزنوی، اور اس کے علاوہ اس کو محمود آف غزنوی بھی کہا جاتا ہے. محمود غزنوی جو تھا وہ بھی بہت بہادر جو تھا وہ حکمران تھا. اس نے بھی اپنی دور حکومت میں بہت ساری انوویشنز لائی تھی اور اپنی سلطنت کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کیا ہوا تھا. اس کی سلطنت میں جو اس کو انہیریٹڈلی جو ایریاز ملے تھے اس میں بھوٹان، ترکستان، یہ سب اس میں جو کنٹریز ہیں یہ ساری اس کو وراثت میں پہلے سے ہی ملی تھی. اس کے علاوہ محمود کو اپنے فادر کی طرف سے، جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد جب یہ حکمران بنا تو بہت سارے لوگ اس کے مخالف تھے، وہ اس کو حکمران نہیں سمجھتے تھے. اور اس میں جو تھا اس کو تو کوئی حکمران نہیں سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. لیکن اس کے باوجود، ان مشکلات کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے مینیج کیا ہوا تھا. اپنی سلطنت کو بھی اس نے بہت اچھی طرح سے مینیج کیا ہوا تھا. اب اس کی جو حکمرانی کا دور تھا اس میں سب سے بڑا جو فلا تھا، جو سب سے بڑی اس کے لیے پریشانی تھی وہ تھی اننت پال. اننت پال جے پال کا بیٹا تھا، جس کے فادر نے جے پال نے مطلب کہ شاہی سلطنت سے 2 بار شکست کھائی تھی. تو اننت پال بھی اسی طرح کا تھا. اس نے بھی محمود کو حکمران نہیں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے جو سلطنت کے جو چھوٹے راجداس تھے یا ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو محمود کے خلاف کھڑا کیا تاکہ وہ سب مل کے تو محمود پر حملہ کر سکیں اور اس کو شکست دے سکیں. لیکن محمود غزنوی نے اپنی اور حکومت کے ساتھ مل کر اننت پال کو شکست دی اور اسے یہ ثابت کر دیا کہ محمود اور اس کی آرمی جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. جب محمود نے اننت پال کو شکست دی تو اس کے بعد بھی اننت پال باز نہیں آیا اور اس نے کنٹینیوسلی مسلسل طور پر اس کو محمود کو جنگ کے لیے اکسانا شروع کر دیا. اننت پال کی ڈیتھ کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی، اس کے جو سکسیسرز تھے انہوں نے بھی محمود کے ساتھ سیم بیہیویئر رکھا، جس کی وجہ سے محمود نے سارے سکسیسرز کو شکست دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایریاز پر بھی حکمرانی یا پھر ان کے ایریاز پر بھی قبضہ کر لیا. اس کے بعد ہے سومناتھ ٹیمپل. سومناتھ ٹیمپل کی جو فتح ہے یا اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی فتح ہے. سومناتھ ٹیمپل جو سومناتھ کا مندر ہے وہ بہت ہی بڑا مندر تصور کیا جاتا ہے ان ہندوؤں کا.
جو کہ ان کے سب سے بڑے جو گاڈ ہے، خدا، یا جو اس کی وہ پوجا کرتے ہیں بدھ کے، شیوا، اس کا مندر سمجھا جاتا ہے۔ سومناتھ کے مندر میں بہت دولت ہے، جو کہ وہاں پہ اس کے جو عقیدت مند ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، جو وہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آ کر تو اپنے خدا کے نظر میں نذرانے پیش کرتے ہیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے خداؤں کو تحفے دیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ جو سومناتھ کا مندر ہے وہ بہت ہی دولت مند سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی قیمتی جواہرات، ہیرے موتی، سونا، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی دولت مند سمجھا جاتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا اور اس کی ساری دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب سومناتھ کے مندر پر اس نے حملہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایریاز تھے، اس کے آس پاس کے ایریاز، ایران اور افغانستان، ان پر بھی محمود غزنوی نے حملے کیے اور ان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی علاقے پہ حملہ کرتا تو وہاں سے بہت زیادہ مال دولت اور مال غنیمت اپنے ساتھ لے کے آتا تھا۔ مال غنیمت مطلب کہ جب کوئی ایک حکمران کسی دوسرے ملک پہ وہ حملہ کرتا ہے تو فتح حاصل کرنے کے نتیجے میں جو بھی اس کو وہاں سے مال و دولت ملتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو محمود غزنوی جب بھی کسی پہ حملہ کرتا تو بہت سارے مال و دولت مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ جب محمود غزنوی کسی ایریا پہ حملہ کرتا تو وہاں پہ جتنے بھی انڈین پاپولیشن ہوتی تھی، وہاں پہ جتنے بھی انڈیا کے رہنے والے لوگ ہوتے تھے، محمود غزنوی انہیں ان کے مطابق، ان کے آفیشیل لاء کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا تھا۔ آگے ہے دی رین آف محمود اینڈ ہز اسکیلز، کہ محمود کی اسکیلز اور اس کا دور حکومت۔ محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں اپنی جو ایریا کے لوگ تھے ان کو دو طرح کی جو اسکیلز تھی ان سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ایک تو انہوں نے اپنے جو لوگ تھے اسے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ اپنے کام کے ساتھ لائل رہیں، وفادار رہیں، جو کام کر رہے ہیں اس کو پوری وفاداری کے ساتھ نبھائیں۔ اور دوسری بات اس نے تھا کریج، ہمت، جرأت۔ اس نے اپنے لوگوں میں جرأت کو انسپائر کیا تھا۔ اس سے لوگ بہت ہی متاثر ہوئے تھے اس کی ان دو خوبیوں کی وجہ سے، کیونکہ محمود غزنوی خود ایک بہت بہادر، دور اندیش اور عقل مندی والا حکمران تھا، جو کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا عقل مندی اور پورے دور اندیشی سے اس کے بارے میں سوچ بچار کرتا اور پھر اس کے بارے میں کوئی اسٹیپ لیتا تھا۔ محمود غزنوی کی دور حکومت کے بعد جتنے بھی اس کے جانشین آئے ان سب نے اس کی سلطنت کو یا اس کی جو ریاست تھی اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اتنے قابل نہیں تھے اور نہ ہی وہ اتنی سمجھ و بوجھ کے ساتھ کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی جو حکومت تھی، محمود غزنوی کے بعد کی جو حکومت تھی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس کے جو آخری بابر شاہ تھا، اس نے جو آخری سکسیسر تھا محمود غزنوی کی حکومت کا، اس نے کیا کیا تھا کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی کو اس نے قتل کر دیا تھا کسی تنازع یا لڑائی جھگڑے میں، اس نے قتل کر دیا، اور خود اس کا جس کو قتل کیا تھا اس کا بھائی جو تھا وہ بہرام شاہ کو مارنا چاہتا تھا، جس سے خوفزدہ ہو کے بہرام شاہ کسی اور علاقے یا لاہور کی طرف بھاگ گیا اور اس نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے اس کی سلطنت کمزور پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے جو بہرام شاہ تھا اس نے اپنی سلطنت کو چھوڑا تو وہ غزنوی حکومت کے زوال کا ٹائم تھا، جس کے بعد جتنے بھی حکمران آئے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سے غزنوی حکومت کا اینڈ ہو گیا، یعنی کہ اس کی حکومت بالکل ختم ہو گئی۔ لیکن جتنا دور حکومت محمود غزنوی کا تھا وہ بہت ہی شاندار دور حکومت تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی سلطنت، اپنی ریاست کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کیا ہوا تھا، ہر طرح سے لوگ انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار رہے تھے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ہی وہ پاورفل تھا کہ جسے دوسری جو کنٹریز کے حکمران تھے وہ بھی خوفزدہ ہوتے تھے۔ نیکسٹ ہے نیو ٹرمز۔ فرسٹ نیو ٹرم ہے ٹریبیوٹ۔ ٹریبیوٹ ہوتا ہے نذرانہ پیش کرنا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی ریاست میں کوئی چھوٹے دوسرے حکمران بھی رہ رہے ہیں جو کہ اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں، تو وہ اپنے حکمران کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ملتا ہے۔ پیمنٹ میڈ پیریوڈیکلی بائی ون اسٹیٹ اور رولر ٹو این ادر، ایک اسٹیٹ یا ایک رولر کا جو کہ ایسی پیمنٹ ہے جو ایک رولر یا ایک جو اسٹیٹ ہے وہ دوسرے اسٹیٹ کو ٹائم بائی ٹائم چھوٹے چھوٹے پیریڈس میں پے کرتی رہتی ہے۔
ہاسٹیلیٹیز فائٹنگ کرنا، جنگ کرنا، یعنی کہ لڑائی جھگڑے کرنا. شکار مسز ہوتا ہے کسی کو جنگ کرنے کے لیے اکسانا، جھڑپیں کرنا. ایپیسوڈز آف irregular اور شارٹ برسٹ آف فائٹنگ، یعنی کہ لڑائی کی چھوٹی چھوٹی سی جھڑپیں ہونا یا کہ پھر کسی کو جنگ کے لیے اکسانا. اسپیشلی بٹوین اسمال اور آؤٹ لائن پارٹ آف آرمیز، یعنی کہ چھوٹے جو لیول کی آرمیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پہ فتح حاصل کرنے کے لیے ان کو جنگ کے اکساتی ہیں کہ تاکہ ان میں جنگ ہو سکے اور پھر یہ ثابت ہو سکے کہ کون زیادہ پاورفل ہے. بوٹی مال غنیمت، ویلیویبل اسٹولن گوڈس اسپیشلی دوز سیزڈ ان وار، کہ ایسی قیمتی چیزیں جو کہ کسی جنگ کی صورت میں اپنے قبضے میں لے لی جاتی ہیں. فورسائٹ دور اندیشی، the ability to predict what will happen or be needed in future، کہ ایسی پریڈکٹ کرنے کی ایسی صلاحیت، پریڈکٹ ہوتا ہے کہ پیشین گوئی کرنا کہ ان فیوچر کیا ہونے والا اس کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دینا. کہ اب ایسی پریڈکٹ کرنے کی ایسی ایبلٹی ہوتی ہے جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان فیوچر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمیں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی. آئیڈولیٹری کہ مشرک ہونا، شرک کرنا. دا پریکٹس آف ورشپنگ اسٹیچوز ایز گاڈ، کہ بتوں کو ایز اے گاڈ ان کی پوجا کرنا یا ان کی عبادت کرنا. سلنک کاٹنا، مووڈ ویری کوائٹلی اینڈ سلولی ٹرائنگ ناٹ ٹو بی سین، کہ اتنی سلولی اور اتنی آہستگی سے، خاموشی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر دینا کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو. نیکسٹ آپ کی ڈائری. رائٹ اینڈ لرن نیو ٹرمس بائی ہارٹ، آپ نے نیو ٹرمس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک.